اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور مدد لو صبر اور نماز کے، وہ بے شک گرا ہے مگر خشوع رکھنے والوں پر۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئی ہے۔ پہلی بات، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ دوسری بات، نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی ہے مگر ان لوگوں کو نہیں جو خشوع یعنی دھیان اور عاجزی سے پڑھتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، ایک مومن اور مسلمان جو صراط مستقیم پر چلنے کا عزم کیے اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے سامنے طرح طرح کی مشقتیں اور مختلف قسم کے حالات آتے ہیں جو ایک طرح کی آزمائش ہوتی ہے۔ ان ناخوشگوار اور ناموافق حالات میں کامیابی کے ساتھ منزل تک اپنا سفر حیات طے کرنے کا بہترین فارمولہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر قوت برداشت پیدا کرے، ہر طرح کے ناموافق حالات میں صبر کا دامن نہ چھوڑے اور نماز پڑھ کر اپنے رب سے مدد مانگے۔ یہی وہ کامیاب طریقہ ہے جو خالق کائنات کی طرف سے دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 میں بھی صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کا ایمان والوں کو یوں حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم بنی اسرائیل کو کی گئی نصیحت کا یوں تذکرہ ملتا ہے، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو اور صبر سے کام لو۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، یہاں ایک اور حقیقت بھی بتلائی گئی ہے۔ نماز پڑھنا کوئی ایسا دشوار کام نہیں ہے جو بھاری پتھر اٹھانے کے مترادف ہو۔ نماز صرف انہی لوگوں کو دشوار محسوس ہوتی ہے جن کے دل خشوع و خضوع سے خالی و عاری ہوتے ہیں۔ رہی بات ایسے سعادت مند مومنوں کی جن کے دلوں میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، ان کے لیے نماز میں لذت ہے، فرحت ہے اور اس میں ان کے دلوں کا سکون ہے، اس لیے کہ نماز میں اللہ کی یاد ہوتی ہے اور اللہ کی یاد میں فطری طور پر سکون رکھا گیا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید انہی لوگوں کو خاشعین کی فہرست میں شامل کرتا ہے جن کے دلوں میں ہمیشہ احساس زندہ رہتا ہے کہ ہمیں اپنے پروردگار سے ایک دن ملاقات کرنا ہے اور ہم کو اس عارضی زندگی کے بعد اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بعض مفسرین نے صبر سے مراد روزہ لیا ہے کہ روزہ اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو۔ ظاہر ہے کہ روزے کے ذریعے برداشت قوت پیدا ہوتی ہے اور صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا ہے، تو اس طرح یہ مطلب بھی نکلتا ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر نماز جیسی عبادت کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر کرنا اور گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا، اور یہ صبر پہلے سے اچھا ہے۔ اللہ کے مومن بندوں کو چاہیے کہ جب کبھی کسی مصیبت سے دوچار ہو جائے صبر سے کام لے اور نماز کی طرف متوجہ ہو جائے، پھر دعا کرے، پھر دیکھے کہ حالات کس طرح پلٹتے ہیں۔ ہمارے ملک میں جو حالات آئے ہیں، ان حالات میں مادی اعتبار سے جس قسم کی تیاریوں کی ضرورت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ روحانی اعتبار سے رجوع اللہ اور صبر و برداشت والی اسپرٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کی دینی و ملی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر اور نماز سے اس کی مدد حاصل کرنے کی توفیق بخشے اور ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما دے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔